الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جمعہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی ابتدا اور شروعات درد سر سے ہوئی، اور پھر بخار ہوا، اور بخار اور درد سر میں اضافہ ہوتا گیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقاہت اور کمزوری نہیں ہوئی تھی۔ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ہاں باری باری قیام کرتے رہے۔ آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں مستقل قیام ہو گیا، وہیں سے پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھاتے رہے۔ لیکن جب مزید کمزوری ہو گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا اور خود حجرہ عائشہ میں نماز ادا کرتے رہے۔ وفات سے 4 دن پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ افاقہ محسوس کیا تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے ذریعے ان کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی۔ اس نماز کے امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت مکبر کی تھی۔ خیر، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ پیش کیا، جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے، اور اللہ کے پاس جانا چاہے تو اللہ کے پاس جائے۔ اتنا سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر ہمیں تعجب ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بندے کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اس بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے، اللہ کے پاس جانا چاہے تو اللہ کے پاس جائے۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا یہ پسند کیا دنیا میں رہنے کے مقابلے میں، تو ایک عام بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں بعد میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جسے اختیار دیا گیا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ اسی خطبے کے دوران آپ نے تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے پہلی بات یہ کہی کہ مجھ پر جس کے جو احسانات تھے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اگر کسی کا احسان رہ گیا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہیں، ان کا احسان اور ان کے احسان کا بدلہ اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل اور دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنا لیا ہے، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
جو اسلامی اخوت اور اسلامی محبت کا سلسلہ ہے یہ کافی ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ مسجد کی طرف جن جن کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے۔ اور آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا، اور اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، کہ اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے یہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور رہے، اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی، اور لعنت فرمانے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ نبی کی قبر پر سجدہ کرتے ہیں، اور نبی کی قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو جب انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے تو علی ہجویری کی قبر پر سجدہ کرنا حرام، اور معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر سجدہ کرنا حرام، بہاؤالدین زکریا کی قبر پر سجدہ کرنا حرام، بابا فرید کی قبر پر سجدہ کرنا حرام، اور غیبن شاہ بابا، پنکے شاہ بابا، چوہے شاہ بابا، بلی شاہ بابا، یہ جتنے ہیں ہر تمام جگہوں پر سجدہ کرنا حرام، اس لیے کہ نبیوں سے بڑا کوئی انسان نہیں۔ سارے انسانوں میں سب سے عظیم لوگ جو ہیں وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اگر نبی کی قبر پر سجدہ کرنا حرام ہے تو کسی بھی انسان کی قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی ہے وہ لعنت صرف یہود و نصارہ پر نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے وہ تمام انسان جو کسی بھی انسان کی قبر پر سجدہ کریں گے وہ سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ یہ پیشانی صرف اس ذات کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، جس اللہ نے بنائی ہے اس اللہ کے سامنے صرف جھکے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ نے یہ پیشانی نہیں بنائی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت رسول اللہ ویا صفیہ عمت رسول اللہ اعملا لما عند اللہ لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، فرمایا اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی اور اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، تم اپنی آخرت کے لیے عمل کر لو، میں آخرت میں اللہ کے پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ اس پہ تھوڑی تفصیل پچھلے جمعہ میں عرض کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنو عبد مناف آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے عمل کر لو، میں تمہیں آخرت کے میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکوں گا۔ اس کے بعد اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس ابن عبد المطلب آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے عمل کر لو، تم اس غرور میں مت رہنا کہ تم اللہ کے رسول کے چچا ہو اس لیے اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے، اپنے چچا حضرت عباس سے، ان لوگوں سے نام لے لے کر کے کہہ دیا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرو، تمہارے عمل تمہیں کامیاب کریں گے، حضور کی بیٹی ہونا، حضور کی پھوپھی ہونا، حضور کے چچا ہونا یہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا۔ تو اگر اللہ کے رسول کی بیٹی
اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کامیاب نہیں تو آج کسی بھی پیر فقیر کو ماننے والا اس پیر فقیر کی بنیاد پر آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا، اپنے عمل کی بنیاد پر کامیاب ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں 4 دن پہلے یہ ساری باتیں پیش آئیں۔ اس کے بعد جس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جو وفات کا دن ہے، یعنی 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ، اس دن کیا کیفیت تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح صبح تھوڑا اطمینان محسوس ہوا، تھوڑا عافیت محسوس ہوئی، طبیعت پہلے کے مقابلے میں تھوڑی ٹھیک لگی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب تک تو صحابہ حضور کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آج کا یہ وہ دن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زیارت کر رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کی جو شان قرآن پاک میں بیان کی ہے، اس میں سے ایک مختصر جملہ یہ ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، یہ رکوع اور سجدہ ہی میں کیوں نظر آئیں گے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے ہر وقت طالب رہتے ہیں، اسی کی جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں، تو اللہ کی رضا کی طلب میں، اللہ کے فضل کی طلب میں جب دیکھو یہ رکوع سجدے میں نظر آئیں گے، تو رکوع سجدے میں صحابہ نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر صحابہ کو تراہم رکعا سجدا کی عملی تفسیر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو شان بیان کی ہے رکوع سجدہ کرنے کی، اسی رکوع سجدے کی حالت میں صحابہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے گلشن کے پودوں کو دیکھا ہے، اپنے گلشن کے پھولوں کی مہک سونگھی ہے اور پردہ ہٹا کر کے دیکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے باہر تشریف نہیں لا سکے، بلکہ پردہ ہٹا کر کے دیکھا اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں واپس ہو گئے۔ یوں لکھا ہے کہ آپ کے جسم میں کمزوری اتنی تھی کہ جس پردے کو ہٹا کر آپ نے صحابہ کو دیکھا تھا، اس پردے کو صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں کر سکے، بلکہ ویسے ہی چھوڑ کر حجرے میں واپس چلے گئے اور تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر کے ہمیں دیکھا ہے، تو صحابہ کو خوشی ہوئی، شاید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہو، آپ آنا چاہتے ہو۔ تو صحابہ کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا کر فوراً توجہ کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف اور گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی طبیعت معلوم کی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کی بنسبت طبیعت تھوڑی ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر کے ایک بیوی کو مقام سخ میں رکھا تھا، جو مدینے سے کافی دور تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے وہاں کئی روز سے نہیں جا سکے تھے۔ اب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں مقام سخ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر کے آ جاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، خیریت معلوم کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پہلے کی بنسبت طبیعت ابھی ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد نبی میں جو صحابہ موجود تھے ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے کی بنسبت اب ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہی طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اپنے پہلو میں، اپنے بازو میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک کان میں کچھ کہا، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اشارے میں پوچھا کہ ابا حضور نے کان میں کیا کہا کہ ایک مرتبہ کہنے پر آپ رونے لگیں اور ایک مرتبہ کہنے پر آپ مسکرانے لگیں، آخر وہ کون سی بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ ابا حضور کا راز ہے، اس لیے میں اسے بتا نہیں سکتی۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ فاطمہ تم نے وہ بات نہیں بتائی کہ ابا حضور نے کان میں کیا کہا تھا کہ تم رونے لگی تھی، اور دوبارہ کان میں کیا کہا تھا کہ مسکرانے لگی تھی، وہ راز تم نے اب تک بتایا نہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر فرمایا ہاں اب ابا حضور موجود نہیں رہے، اب بتا سکتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابا حضور نے پہلے میرے کان میں یہ کہا کہ فاطمہ اسی بیماری میں رخصت ہو جاؤں گا، اب میں صحت یاب نہیں ہوگا۔ کہا یہ سن کر بے اختیار مجھے رونا آ گیا تھا۔ پھر ابا حضور نے دوسرے کان میں یہ کہا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے اپنے متعلقین اور گھر والوں میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ یہ سننا تھا کہ خوشی کی وجہ سے میں مسکرانے لگی۔ یہ وہ بات تھی جو ابا حضور نے میرے کان میں کہی تھی۔ اس کے بعد چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بڑھنے لگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا فاطمہ رو نہیں، جب میری وفات ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ طریقہ بتایا۔ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات طاری ہوئی، جس کو موت کی تکلیف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی زبان سے فرمایا ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، کہ موت کی ایک سخت تکلیف ہوتی ہے، موت بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ دعا تھی اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے اذهب الباس رب الناس، اے تمام انسانوں کے پروردگار تکلیف کو دور کر دیجئے، وشفی اور شفا عطا فرمائیے، انت الشافی آپ ہی تو شفا دینے والے ہیں، لا شفاء الا شفاؤک شفا تو صرف اللہ کے خزانے سے ملے گی، کسی ڈاکٹر سے، کسی ہاسپٹل سے، کسی بابا سے، کسی مزار سے کہیں سے شفا نہیں ملتی ہے، شفا صرف اللہ کے خزانے سے ملتی ہے۔ فرمایا لا شفاء الا شفاؤک، شفا اللہ کے خزانے سے آتی ہے، اور فرمایا ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے، شفاء لا یغادر سقما، جو بیماری کا بالکل خاتمہ کر دے، بیماری کو ذرا بھی نہ چھوڑے، ایسی شفا عطا فرما۔ آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اپنے ہاتھ پر پھونک رہے تھے اور اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر پھیر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے بھی یہ دعا پڑھنا شروع کیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکنا شروع کیا، اور اللہ کے حبیب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے جسم پر پھیرنا شروع کیا۔ اتنے میں دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سے چھڑا لیا
اور ان کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا، اس پیالے کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال کر تر کر کے گیلا کر کے اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی اور اپنے چہرے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھیر رہے تھے۔ اور اس وقت جو تکلیف تھی، تکلیف کی بنیاد پر جو بے چینی تھی، جو اضطرابی کیفیت تھی، اس کا اثر یوں ظاہر ہو رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پیر کو پھیلاتے تھے اور کبھی سمیٹ لیتے تھے، کبھی پیر کو پھیلاتے تھے کبھی سمیٹ لیتے تھے، اور ایک سفید چادر آپ کے جسم مبارک پر ڈالی ہوئی تھی، اس سفید چادر کو اپنے چہرے سے کبھی ہٹا دیتے اور کبھی اپنے چہرے کو ڈھک لیتے، پھر چادر کو ہٹا دیتے اور پھر چہرے پر ڈال لیتے، جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ اس موقع پر آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکلا، واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا کی بے چینی، ہائے میرے ابا کی بے چینی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ صبر کرو، آج کے بعد تمہارے ابا کو بے چینی نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے ابا کو بے چینی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا، تسلی دی۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن تشریف لائے، ملنے کے لیے آئے، حضور کو دیکھنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مسواک پر ٹک گئی، اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے اس مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو چبایا، اس کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اتنے اچھے طریقے سے مسواک کی جس طرح اپنی صحت کے زمانے میں مسواک کیا کرتے تھے، اور مسواک کر کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، چاشت کا وقت ہو چکا تھا اور آپ کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب اپنا کان کیا، دھیان لگا کر کے سنا، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے آخری نصیحت جو آپ نے امت کو آخری بات، آخری ہدایت کی ہے، آخری نصیحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلام و باندیوں کا خیال رکھنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت کی۔ ہم غور فرما لیں، انسان دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ جو غم اس کے اوپر زیادہ سوار ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے، ابھی میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا، میری بیٹی بڑی ہو گئی، ذرا اس کی شادی کی فکر کرنا، ذرا میرے دکان کی فکر کرنا۔ تو انسان کے دل میں جو بات سب سے زیادہ فکر مند کیے ہوئے ہوتی ہے، انسان اس چیز کو اپنی زبان سے کہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں جو بات کہی ہے، ایسی تکلیف کے عالم میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے، اتنی آہستہ آپ کی زبان سے وہ بات نکل رہی ہے، اور فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اب ہم دیکھیں، ہم امتی، ہم عاشق رسول، ہم حضور پر جان دینے والے، ہمارا کیا حال ہے نماز کے معاملے میں؟ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے
تو 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہے، 90% غیر نمازیوں کا طبقہ ہے۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کو چاہنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے جس غم کا اظہار فرمایا ہے، جو آخری ہدایت ہمیں دی ہے کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وہ نماز کا خیال بھی اس امت نے نہیں رکھا۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں بادیوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ اللہ نے جسے مال دیا ہے، جسے عہدہ دیا ہے، وہ اپنے مال کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں، جو اس کے انڈر میں، جو اس کی ماتحتی میں، جو اس کی نگرانی میں کام کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، بلکہ ذلت آمیز سلوک کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ بعض مرتبہ مال کے نشے میں اپنی ماتحتی میں کام کرنے والے کو انسان نہیں بلکہ جانور لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا، اس لیے اس کی فکر دلائی تھی۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلام و بادیوں کا خیال رکھنا۔ غلام و بادی کا زمانہ تو نہیں رہا، اس کا مصداق وہ ہے جو آپ کی ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں، آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور غلام و بادیوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زبان خاموش ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، کہ اب میں تو رفیق اعلیٰ سے ملنے کا طالب ہوں، اب میں اپنے خالق و مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا 23 سالہ درخشندہ دور مکمل کیا، اور آخر جاتے ہوئے یہ امت کو یہ ہدایات دی اور یہ نصیحتیں کی۔ زندگی بھر جو محنت کی تھی اس کے باوجود رخصت ہوتے ہوئے بھی امت کی اتنی کسی سے نہیں کہا میری بیوی کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اگر فکر کی ہے تو اس بات کی کہ امت ہر حال میں نماز پر قائم رہے، امت اپنی ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا حالات پیش آئے اور اس موقع پر صحابہ نے اس حالات کو کیسا سنبھالا، اس تعلق سے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔